اللہ کہہ رہا ہوں مجھے بھی لے چلو. تو اس کا نام ہے قطمیر. جب صبح ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ اس غار میں چھپ جاتے ہیں. جب غار کے اندر گئے تو خداوند عالم نے ان کو نیند دے دی. 309 سال کے بعد اب جو ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کہ بھئی بھوک لگ رہی ہے، ذرا جا کے ہم کچھ خرید لاتے ہیں. تو ایک آدمی کو تملیخہ کو انہوں نے بھیجا کہ شہر میں جاؤ کچھ خرید کے روٹی ووٹی لے آؤ. سکے وہی تھے پرانے. یہ جب گیا وہاں جا کے اس نے نان بھائی کی دکان پہ کہا کہ بھئی مجھے روٹی دے دو. نان بھائی نے کہا پیسے لاؤ. اس نے پیسے دیکھے اور دیکھنے کے بعد یہ تو دقیانوس کے پیسے ہیں. کہا کہ کیوں چلتے نہیں؟ کہا کہ نہیں اب تو عیسائی مذہب ہے، یہاں عبد الرحمن کی حکومت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جانے لگا. کہا میرے پیسے دے دو. کہا نہیں پیسے نہیں ملیں گے اور آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا. آپ کو خزانہ ملا ہے، اس خزانے میں میرا حصہ برابر کا. کہا بھئی خزانہ نہیں ہے، یہی سکہ میں ہمارے پاس ہے. تمہیں روٹی دینا ہے دو، نہیں تو ہم جا رہے ہیں واپس. اس نے پکڑا اور بادشاہ کے سامنے. بادشاہ کے دربار میں جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب دیکھ رہے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے گا بڑھاپا اتنا نہیں ہے کہ لوگ اس کو 300 سال کا سمجھ رہے ہوں. جب بھی شک ہو رہا ہے قوم کو. کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، اسی بستی کا رہنے والا ہوں، میرا مکان ہے اور میرے رشتہ دار بچے بھی ہیں. کہا کہ نہیں ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہم نہیں مانیں گے اس کو. تو بادشاہ میں لشکر کے اس مکان پر گیا جس میں وہ رہا کرتا تھا. وہاں سے ایک آدمی باہر نکلا بوڑھا، اور اس سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دعوے دار ہیں کہ تمہارے رشتہ دار ہیں اور تمہارے دادا ہیں. وہ پہلا موقع تھا دیکھنے والا. جب دادا کو جوان دیکھا اور پوتے کو بوڑھا. ہمارا امام جب آئے گا تو کوئی اس لیے نہیں پہچانے گا کہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اتنی عمر کے بعد بھی 40 سال کے نظر آ رہے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے. تو پھر انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تمہارے کہا ہاں ہمارے ایک دادا تھے جو تملیخہ نام تھا وہ غائب ہو گئے. کہا یہ وہی ہے. کیا میں ہی ہوں. اندر گئے، انہوں نے ہر چیز بتائی کون سی چیز کہاں پر رکھی ہے. اس کے بعد میں یہی وجہ ہے کہ ہمارا امام جب آئے گا تو وہ بتائے گا کہ توریت کہاں پر رکھی ہے، انجیل کہاں پر رکھی ہے، قرآن کہاں پر ہے، اور ہر ایک کے بارے میں وہ ہمیں اطلاع دیں گے. اور انشاءاللہ آپ بھی اور ہم بھی ان کے آوان و انصار میں شریک ہوں گے. وہ پھر لے کر لوگوں کو گیا اور غار کے نزدیک ان کو روک کر یہ کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، اپنے صحابیوں سے اپنے اصحاب سے پوچھتا ہوں کہ تم سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں. ایک ہائی گریڈ ہوتا ہے ایمان والوں کا. تو وہاں پر جب گئے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا نہیں بھائی ہمیں کسی سے ملنا نہیں ہے، بس اللہ سے مل کر ہم یہی دعا کریں کہ پالنے والے ہمیں پھر ایسی نیند دے دے کہ جس کے بعد اٹھیں تو کسی نام کی حکومت نہ ہو، تیری حکومت. ایک سلوات ہے جو محمد والے. اور وہ حکومت جو ہے وہ امام زمانہ کی ہوگی جب اصحاب کہف آئیں. تو اس نے اس کے اوپر پتھر لگا دیا اور عالم یہ ہے کہ یہ 7 کے ساتھ سو رہے ہیں اور کتا ان کے سامنے اپنے پیر پھیلا کر سو رہا ہے. باستن بالوسیط ذراعے ہے باستن بالوسیط. یعنی قرآن بھی اگر دیکھتا ہے کہ کتے میں ایمان ہے تو اس کی بھی تعریف کر دیتا ہے. اس لیے کہ ایمان جہاں پر آ جاتا ہے، ایمان جہاں پر آ جاتا ہے تو وہ چیز اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کی نجاست دور ہو جاتی ہے، اس کی طہارت آ جاتی ہے. یہ ایمان کی بات کر رہا ہوں، کل ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کے دل میں کل ایمان کی محبت آ جائے. تو یہاں پر یہ پورے کا پورا واقعہ سننے کے بعد ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا. اگر حسین چاہتے تو ظلم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچا لیتے. بہت سی جگہیں تھیں جہاں چلے جاتے.
مگر نانا نے ایک عہد کیا تھا. اور لفظ حسین کی تشریح بس یوں سمجھ لیں کہ لفظ حسین جو لکھا جاتا ہے عربی میں، اس کو ذرا غور سے آپ دیکھیں جہاں پر بھی لکھا ہو تو لفظ حسین کی ہے میں حیات ہے، زندگی ہے. لفظ حسین کی سین میں سیادت اور سرداری ہے. لفظ حسین کی ایے میں یقین کامل ہے. حسین کی نون میں نجات مستقل ہے. اور ہر ایک کے لیے میں آپ کے سامنے دلیل دے سکتا ہوں مگر وقت کم ہے. حسین کے ساتھ جو رہے گا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. جو حسین کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں، حسین کے ساتھ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے روزی پاتے ہیں. سرداری ایسی کہ حسین تو سیدہ شباب اہل الجنہ، مگر جو حسین کے ساتھ جمع ہو گئے وہ سب کے سب اپنے قبیلوں کے سردار. جب سرداری مل جاتی ہے تو سلام ملتا ہے. میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ حر کو آپ نے کربلا سے پہلے سلام کیا ہو، مگر جب حر حسین کے پاس آ گیا تو ایسی سرداری ملی کہ آج زیارتوں میں سلام ہو رہا ہے. یقین ایسا کہ حسین نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو مجھے یہ وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم سے کہ تم جنت میں جاؤ گے. نہیں، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں وہ مقامات دکھا دیتا ہوں جنت میں جہاں تمہیں جانا ہے. یعنی یقین ایسا ہے کہ اپنی جگہ جنت میں دیکھ رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی جو حسین کے ساتھ کربلا میں شریک ہوئے ہیں ان کے لیے حساب کتاب نہیں ہے، فادخلی فی جنتی ہے، سیدھے کے سیدھے. اس لیے کہ حسین نے بتایا. اور نجات کے لیے تو آپ کے وہاں یہ حدیثیں لکھی ہوئی، الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. نجات کی کشتی حسین، جو شریک ہو جائے حسین کے ساتھ اس کشتی میں، اس کو نجات ہی نجات ہے. لیکن اس کشتی کو چلا کر کربلا سے جو لے گئی ہیں اس بی بی کا نام زینب. عزیزان گرامی، بہن بھائی کی محبت بہت شدید ہوتی ہے. بچپن میں زینب کی نگاہ حسین کی طرف سے کبھی ہٹتی نہیں تھی. تو شہزادی نے پوچھا بابا کیا وجہ ہے کہ زینب کی نگاہیں ہمیشہ حسین کی طرف ہی لگی رہتی ہیں؟ کہا بیٹی اس بہن بھائی میں اتنی محبت ہے کہ کوئی انہیں جدا نہیں کر سکتا. مولائے کائنات دیکھ رہے ہیں کہ یہی عالم ہے. اور عقد بھی کیا تو اس میں شرط لگا دی اور یہ کہا کہ عبداللہ اگر یہ میری بہن زینب کہیں سفر پہ جانا چاہیں تو بس وعدہ کرو کہ روکو گے نہیں. عبداللہ نے وعدہ کر لیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب رخصت ہونے لگے ہیں حسین مدینے سے اور عبداللہ آئے ہیں دونوں بچوں کو لے کر، تو زینب نے ایک فقرہ کہا عبداللہ کیا تمہیں میرے بابا کا وعدہ یاد نہیں ہے؟ کہا بی بی مجھے وعدہ یاد ہے، میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ یہ دو امانتیں لے کر آیا ہوں، ایک میری طرف سے قربان کر دیجیے گا اور ایک اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا. زینب ہمیشہ سے حسین کے ساتھ ساتھ ہے اور حسین کا احترام زینب کے لیے اتنا کہ ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو کسی کا احترام نہ کرنا، لیکن جب حسین تلاوت کر رہے ہوں
اور زینب وہاں آ جاتی تھی تو حسین قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے بہن کی تعظیم کے لیے، یہ بتانے کے لیے دنیا کو کہ یہ عام بہن نہیں ہے، یہ وہ بہن ہے جو ثانی زہرا ہے، جس نے بھائی اور بہن کی محبت کو پوری دنیا انسانیت کے سامنے واضح کیا ہے۔ اور یہاں سے کربلا سے ایک مرتبہ جتنے مصائب گزرنا شروع ہوئے ہیں، بس اتنا فرق تھا کہ حسین لاشیں اٹھا رہے تھے اور زینب تسلی اور دلاسا دے رہی تھی۔ اور جب شام غریبہ کا وقت آیا تو اب زینب کی زندگی کی پہلی مصیبت شروع ہوئی ہے جو بغیر بھائی کے گزر رہی ہے، یہاں تک کہ کوفے اور شام میں زینب کا ایک ہی کام ہے کہ جو امانت میرے سپرد کر دی گئی ہے میں اس کی حفاظت کروں۔ زین العابدین کے لیے زینب ایسی نگہبان اور محافظ بن گئی کہ کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ جب جا کر زندان شام میں اسیر کر دیا گیا تو ایک دن زین العابدین نے دیکھا کہ پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ کہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہا کہ بیٹا یزید کے دربار سے اتنا کم کھانا اور پانی آتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھانا اور پانی کھلا دیتی ہوں، کچھ میرے لیے بچتا نہیں ہے۔ اور اتنی مظلومیت تھی ان لوگوں کے اوپر کہ اور اتنا شور مچتا رہتا تھا وہاں آتشاں اور یاجوج کا کہ وہاں سے گزرنے والے بھی کھڑے ہو کر رونے لگتے تھے۔ عبداللہ نام کا ایک شخص وہاں سے جب گزرا اور ان لوگوں کی صدائیں سنی تو دوڑ کر اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ اے بیوی تم ہر شب جمعہ میں نظر دلاتی ہو، آج میں قید خانے میں ایسے اسیر دیکھ کر آیا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یتیم بھی ہے، بیوہ بھی ہے، بہت دن سے بھوکے اور پیاسے بھی ہیں، آج نظر دینا تو میرے حوالے کر دینا تاکہ میں ان تک پہنچا دوں۔ اس بیوی نے کہا نہیں میں خود لے کر چلوں گی۔ نظر دلا کر آئی، جا کے زندان شام کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ بتائیں کہ اس کا قافلہ سالار کون ہے؟ زین العابدین نے گلے کی طرف اشارہ کیا اور ایک بی بی کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو جس کی گود میں بچی بیٹھی ہوئی ہے اس سے سوال و جواب کرنا۔ آگے لے جا کر اس نے خوان رکھ دیا، کہا کہ بی بی آپ بھی تناول فرمائیں، ان بچوں کو بھی کھلائیں۔ زینب نے کہا ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے بی بی، اس کھانے کو لے کر چلی جاؤ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے کہا کہ اس کو صدقہ مت کہیے، بچپن میں بیمار ہو گئی تھی، میرے بابا نے رسول اللہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اطباء نے جواب دے دیا ہے لہٰذا اس بچی کے لیے دعا کر دیجئے۔ کھیلتے کھیلتے حسین وہاں سے گزرے تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ بیٹا حسین اس کے سر پر ہاتھ رکھ دو۔ اے بی بی جب سے حسین نے سر پر ہاتھ رکھا ہے کبھی بیمار نہیں ہوئی، لہذا میرا وطیرہ بن گیا کہ ہر شب جمعہ میں نظر دلاتی ہوں، یتیموں کو بیواؤں کو کھلاتی ہوں اور حسین کی سلامتی کی دعا کرواتی ہوں۔ اے بی بی نظر کھائیے اور میرے مولا کی سلامتی کی دعا کیجئے۔ یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا اے بی بی آج کے بعد حسین کی سلامتی کی دعا نہ کرنا۔ کربلا میں 3 روز کے بھوکے اور پیاسے مار ڈالے گئے، میں زینب ہوں یہ ام کلثوم، میری گود میں بھوکی اور پیاسی بچی سکینہ۔ لعنت اللہ علیہ الذین ظلموا ایما انقلبوا ينقلبون۔ بارنا واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اعضاء کو قبول فرما، پڑھنے والے بحق محمد وآل محمد ہمارے آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، ہمارے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں روز افزوں فرما، پڑھنے والے بحق محمد وآل محمد حج اور زیارت سے مشرف فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔